السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولانا اسحاق کے جاگیر فدق کے حوالے سے بی بی فاطمہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے ناراضی کے حوالے سے خطبہ فدق جو ہم پڑھ رہے تھے یا آپ کو اردو میں ریکارڈ کروا رہے تھے، آج اس کی چوتھی نشست ہے، اور ہم پہلے بتا چکے اس کے مختلف پہلو فدق کے حوالے سے جو مولانا اسحاق نے بیان کیے۔ آج کے اس خطبے کے اندر جو وقف کے حوالے سے پہلے بیان کیا، اب اس کے بارے میں مزید بات آئے گی کہ پھر اگر وقف تھا تو پھر اہل بیت کو یا حضرت ابوبکر صدیق کی گورنمنٹ کو یا ان کی حکومت کو کیا پرابلم تھی۔ تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ وقف کے متولی اور نگران کا تھا۔ دراصل یہ پنجابی میں خطبہ تھا تو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو اردو میں کنورٹ کیا جائے، تو پہلے اس کو PDF میں یا اردو میں ریٹن فارم میں لایا گیا، اور پھر اس کے بعد ابھی ہم اس کو اردو میں آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ اب ان زمینوں کے متولی اور ناگر کا مسئلہ تھا، یعنی اس کی نگرانی کون کرے گا، یہ کس کے پاس رہے اور کون اس کی آمدنی کو خرچ کرے۔ جہاں کہیں بھی آمدنی کو خرچ کرے، جن لوگوں کو تقسیم ہو، یہ آمدن اس سب کا کام کا متولی کرے گا۔ نگران کون بنے؟ اختلاف صرف اس بات کا تھا، یعنی نگران کون بنے۔ بات اگر وراثت کی ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بتا گئے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی معلوم تھا۔ حدیث کا کوئی منکر نہیں تھا، یعنی وہی حدیث کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی زمین رہنے ہی نہ دی جو تقسیم ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وقف رکھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وقف کا نگران اور متولی کون ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فہم تھا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، اس لیے خلیفہ ہونے کی وجہ سے اس زمین کا نگران اور متولی میں ہوں، اس کی آمدنی میرے کنٹرول میں ہے۔ اس پہ ریفرنس صحیح بخاری کا دیا جا رہا ہے، جو کہ 3903 کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، جو ہم آپ کو ڈسپلے بھی کروا دیں گے۔ اہل بیت سے بھی انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اس میں سے ایسے ہی ملتا رہے گا یا ویسے ہی ملتا رہے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتا تھا۔ اس کے اوپر بھی صحیح بخاری کا ریفرنس لگایا جائے گا، لیکن آپ اس کے نگران نہیں ہو سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ جیسے حضرت عمر نے علاقہ وقف کیا تھا اور حضرت حفصہ اس کی نگران تھیں جب تک حضرت عمر کی بیٹی زندہ رہیں، صحیح حدیث میں ہے کہ وہ نگران تھیں۔ وہ کہہ گئے تھے کہ جب حفصہ فوت ہو جائے تو عبداللہ بن عمر اس کے نگران ہو جائیں گے، اور اگر وہ بھی فوت ہو جائیں تو اس کے بعد میرے خاندان کے بڑے اس کے نگران ہوں گے۔ اس لیے جو وقف کرے اس کی اولاد کی نگرانی ہوتی ہے۔ جائیداد تقسیم ہونے کی بات یہاں پر نہیں تھی، یعنی فدق کے معاملے میں۔ تو جان لیں کہ حضرت فاطمہ کوئی جائیداد نہیں چاہتی تھیں، صرف نگرانی اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔ لہٰذا اس حدیث کے فہم میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حکومت نگران ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ وارث نگران ہوں گے۔ کسی کو غلط کہنے کا معاملہ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ کوتاہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ یہ مسئلہ حل طلب چھوڑ گئے ہوں، اور معاذ اللہ اہل بیت کو خبر ہی نہ تھی کہ آپ کے قول کے بارے میں کہ یعنی انبیاء کی وراثت کے بارے میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو نہیں بتایا تھا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ سب کو علم تھا، اہل بیت کو بھی اور دوسروں کو بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کو وقف کر دیا ہے اور اس کا وارث کسی نے نہیں بننا۔ پھر اس کا نگران کون ہو، اس بارے میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، نہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حکومت اس کی نگران ہو، اور نہ حضرت فاطمہ کے پاس کہ رسول اللہ کا فرمان تھا، یعنی ان کے پاس بھی کوئی فرمان نہیں تھا کہ اہل بیت نگران مقرر ہوں گے۔ وہ ایک عام قاعدے قانون کے تحت سے یہ کہتی تھیں کہ اگر کوئی آدمی وقف کرے تو اس کی اولاد نگران ہوتی ہے، اور معاذ اللہ ہڑپ کسی نے کرنا نہیں تھا اس کو۔ آمدنی اس کی ویسے ہی خرچ ہونی تھی کہ آپ کے خاندان کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو دی جائے۔ یہ دونوں پارٹیاں شیعہ سنی مانتی ہیں کہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ آگے وفاء الوفا کتاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ وفاء الوفا کتاب ہے علامہ سمودی کی، جو کہ 911 ہجری کے متوفی ہیں۔ یہ تالیف مدینہ منورہ کے بارے میں لکھی گئی بہت عمدہ کتاب ہے،
جو 2 جلدوں میں سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے اس کتاب میں کچھ کمزور باتیں بھی شامل ہیں، کاش کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو جاتا تاکہ لوگ جو جعلی کتابیں لکھتے ہیں ان سے جان چھوٹتی کہ اس کتاب میں کیا ہے کہ مدینہ کتنا آباد ہوا، اس میں کون کون سے قبیلے تھے، محلے، مساجد، کنویں، جو اس وقت معلوم تھا، جو بھی معلومات ہے وہ اس میں درج ہے۔ 2 جلدوں میں تفصیلاً درج ہے، 1000 سے بھی اوپر کی، یعنی 1000 پلس 1000 پلس پیجز کی کتاب ہے۔ سعودیہ نے بھی اس کو چھپوایا ہے اور اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر دوبارہ ان زمینوں کا معاملہ اٹھا، جو کہ کے اندر 4577 روایت کے اندر آ جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو اس وقت فوت ہو چکی تھیں، لیکن حضرت علی اور حضرت عباس دونوں حضرت عمر کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اے عمر آپ ہمیں وہ زمینیں دے دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ زمینیں تو نہیں ملیں گی، مبادلہ میں آپ کو دے دوں اور آپس میں آپ بانٹ لیں۔ یہ تو حضرت ابوبکر نے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ نے انہیں بھی کاذب، آثم اور غادر اور خائن کہا تھا۔ یعنی وہ روایت ہے، اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے ویڈیو بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں اکثر کہ ہم اس روایت کی وجہ سے حضرت عمر کو یہ الفاظ کہتے ہیں، یعنی کاذب، آثم، غادر اور خائن۔ آپ سنی لوگ بھی یہ باتیں چھپایا نہ کریں، یعنی یہ اس میں الفاظ ہیں تو ہمیں کیا اس میں ہے معاملہ کہ اس میں نہیں ہے الفاظ، ہم اس کا انکاری کر دیں۔ شیعہ اگر یہ کہتے ہیں تو حقیقت ان دونوں صحابہ نے حضرت ابوبکر کو کہا تھا کہ وہ جھوٹے، گناہگار، ظالم اور بددیانت ہیں۔ یہ بات دربار میں حضرت عمر نے کہی کہ آپ دونوں حضرت ابوبکر کو یہی سمجھتے تھے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز کہ جب ہم اس روایت کو دیکھیں نا تو اس روایت کے اندر اس کے سٹارٹ میں یہی الفاظ، سیم الفاظ حضرت عباس نے، جو اہل بیت میں بہت بڑی شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہی بات حضرت علی کے لیے بھی یہی الفاظ کہے۔ کیا کہا تھا؟ اے امیر المومنین اس جھوٹے، گناہگار، دغاباز چور کا فیصلہ کر دیجئے۔ یعنی یہی سیم ٹو سیم وہی الفاظ جو کہ بتائے جا رہے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے لیے کسی وقت میں استعمال کیے۔ خیر اس کا کوئی علیحدہ سے ثبوت نہیں ہے کہ کسی روایت میں آ جائے کہ حضرت علی، حضرت عمر یا حضرت ابوبکر کو ڈائریکٹ یہ الفاظ کہہ کے آئے ہوں، لیکن کیونکہ ان کے فعل سے ہی لگتا ہے، کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہوا تھا فدق والے معاملے میں بی بی فاطمہ کے ٹائم پہ۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر 4577 کے اندر حضرت عباس نے سیم ٹو سیم وہی الفاظ کس کے لیے استعمال کی ہیں؟ حضرت علی کے لیے۔ تو پھر حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ یہی الفاظ تم لوگ ہمارے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات دربار میں حضرت عمر نے کہی کہ آپ دونوں حضرت ابوبکر کو یہی سمجھتے تھے، میں نے بھی یہی فیصلہ کیا اور آپ بھی مجھے یہی سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے، یعنی حضرت علی اور حضرت عباس نے آگے سے اس بات کا کوئی انکار نہیں کیا، نہ ہی کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ حضرت علی، حضرت عباس در حقیقت بالکل اس فیصلے سے ناراض تھے، یعنی جو حضرت ابوبکر کے دور کے اندر فدق کے حوالے سے حکومت کی نگرانی میں تھا۔ یہ الفاظ غصے میں کہہ رہے تھے اور جو کہ سب جانتے تھے کہ غصے میں کہے گئے تھے، یعنی الفاظ غادر، آثم اور کاذب والے الفاظ۔ لہٰذا اگر بڑے بزرگ آپس میں ایک دوسرے کو اسی طرح کہہ بھی لیں تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر چھپایا نہ کریں ایسی باتیں۔ چھپانے سے علم نہیں آئے گا بلکہ مناظرہ بازی اور ہیرا پھیری ہی سیکھیں گے۔ لہٰذا حضرت عمر نے ان دونوں حضرات کو، یہ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی 4577، ان دونوں حضرات کے سامنے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر کو بھی یہی مانتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے اور مجھے بھی یہی کہتے ہیں، مگر ہم نے وہی کرنا ہے جو پہلے فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ فدق حکومت کے قبضے میں رہے گا، البتہ آپ دونوں راضی اور متفق ہو جائیں تو میں فدق والی زمین تو نہیں دوں گا، لیکن مدینے میں جو زمین وقف ہے جس کا یا اس کا انتظام آپ کے سپرد کر دوں، اس طرح اس کا انتظام کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ آپ دونوں چارج سنبھال لیں۔ تو پتہ چلا کہ مدینہ کی حد تک اہل بیت کی بات حضرت عمر نے مان لی، فدق نہیں دیا، خیبر کی زمین بھی نہیں دی، مگر مدینہ میں یہودی قبیلہ بنو النضیر کی جو زمین تھی وہ ان دونوں کے حوالے کر دی گئی۔ اس وقت بھی یہ صدقہ رہا، یعنی یہ جو بات ہم پہلے بتا چکے کہ یہ صدقہ یا وقف کا مسئلہ تھا، تو خیر یہاں پر بھی حضرت عمر نے بھی جب ان کو چارج دیا یا نگرانی دی تو اس میں بھی یہ صدقہ رہا،
ٹھیک ہے، وقفی تھا، کسی نے اسے کھایا نہیں، مگر چارج انہی کو دے دیا گیا اور تسلیم کر لیا کہ اس حد تک آپ کی بات درست ہے۔ بعد میں ان دونوں حضرت علی اور عباس کا آپس میں اختلاف شروع ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ اے چچا، آپ کا اس میں کوئی حق نہیں۔ حضرت علی کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ ان کا بھی وہی موقف تھا جو حضرت فاطمہ کا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی نگران بیٹی ہیں، یہ وہ جائیداد نہیں ہے جو کسی رشتہ دار جیسا کہ آپ یعنی چچا کو ملے، آپ خوامخواہ اسے وراثت سمجھ رہے ہیں، یہ ناظم مقرر ہونے کی بات ہے، پہلے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چاہتی تھی، اس کے بعد میں ہوں، آپ کا اس وراثت میں کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں پھر جھگڑ کر چلے گئے حضرت عمر کے پاس، اس پر انہوں نے دونوں کو کہا کہ آپ ہمیں ایسا ایسا سمجھتے تھے، اب یہ عباس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ بھی جھوٹے یعنی حضرت عمر کو بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں، یا تو آپ یہ لڑائی ختم کر کے صلح کر لیں، یعنی حضرت عمر نے ان کو کہا کہ ختم کر کے صلح کر لیں، ورنہ میں یہ زمین ہی واپس لے لوں گا جیسے حکومت کے پہلے قبضے میں تھی، ویسے ہی رہے گا یہ کام، آپ کو اس کے انتظام سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ وہاں حضرت عبداللہ بن عباس ساتھ تھے، یعنی حضرت عباس کے بیٹے، انہوں نے والد صاحب کو پیچھے کھینچ لیا اور کہا اتنی بڑی مشکل سے علاقہ حاصل کیا ہے، کیوں اب اسے گنواتے ہیں، چھوڑے اس کو حضرت علی کے حوالے کر دیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں، یہ بخاری مسلم سب کتب میں درج ہے۔ حضرت علی پھر غالب آ گئے اور ان کے قبضے میں یہ علاقہ چلا گیا۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں حضرت علی نے یہ جائیداد کیوں نہ بانٹی؟ ہمارے سنی علماء یہ کہتے ہیں حضرت علی نے جائیداد کیوں نہ بانٹی، یہ ساری نادانی اسی وجہ سے آئی ہے کہ ان سب سنیوں کے دماغ میں یہ بات سما چکی ہے کہ جائیداد کو وراثت کے طور پر تقسیم ہونا چاہیے۔ وہ الجھن بھی میں دور کر چکا ہوں، وراثت کا کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور نہ ہی حضرت ابوبکر کے ذہنوں میں وراثت کا مسئلہ درپیش تھا۔ اچھا، یہ جو پیچھے حدیث بیان کی ہے نا، جو پیچھے 4577 اور مسلم میں بھی ہے، یہ روایت، اسی روایت کے اندر حضرت عمر نے ان کو پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، یہ بات حضرت عمر نے حضرت عباس کو، حضرت علی کو اور دیگر صحابہ کی موجودگی میں پوچھی، تو انہوں نے حضرت علی اور حضرت عباس نے انکار نہیں کیا اس حدیث کا، یعنی وہ بھی وقف کے ہی قائل تھے، اسی وجہ سے انہوں نے زمین نہیں بانٹی بعد میں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں یعنی وراثتی طور پہ اس کے حصے کر کے نہیں بانٹے گئی۔ اب ہمارے سنی علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اچھا تو وہ اسی حدیث سے جس سے شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے حضرت عمر کو یا حضرت ابوبکر کو یہ الفاظ کہتے ہیں کاذب، غادر، خائن والے، کہ اس روایت میں لکھے ہیں، تو بھائی اگر یہ روایت ماننی ہے تو پوری مانیں، اس کے اوپر ہمارا پورا ایک لیکچر بھی چھوٹا سا ریکارڈ ہے، وہ کسی کو چاہیے ہو تو وہ لنک بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو اسی روایت کے اندر اگر اس کا اتنا پورشن ماننا ہے کاذب، عاصم اور غادر والا، تو اسی کے اندر اسی روایت کی تصدیق بھی حضرت علی کر رہے ہیں، حضرت عباس کر رہے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو پھر اس پارٹ کا کیا کریں گے؟ یا اپنی مرضی کا صرف پارٹ لیں گے یا مکمل لیں گے؟ تو اچھا جی، اب ہمارے سنی علماء یہ کہتے ہیں حضرت علی نے جائیداد کیوں نہ بانٹی، یہ ساری نادانی اسی وجہ سے آئی ہے، اب سنیوں کے دماغ میں یہ بات سما چکی ہے کہ جائیداد کو وراثت کے طور پر تقسیم ہونا چاہیے۔ وہ الجھن بھی میں دور کر چکا ہوں کہ وراثت کا کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ کے اور نہ ہی حضرت ابوبکر کے ذہنوں میں وراثت کا مسئلہ درپیش تھا، سب سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے وراثت رہنے ہی نہیں دی اور وقف کر دی زمینیں جو بھی تھیں، نگرانی کا اصل مسئلہ تھا، اس لیے جو اعتراض کرتے ہیں حضرت علی نے قبضہ کر لیا تو انہیں اپنے وارثوں میں کیوں نہیں بانٹا، وارثوں کو بانٹنے کا مسئلہ تو پہلے بھی نہیں تھا، حضرت علی کیسے بانٹ دیتے حضرت فاطمہ کی اولاد کو، یعنی تو یہ بانٹنا نہیں تھا بلکہ اس کا انتظام کرنا تھا، اس لیے وہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں اس کو اپنے ہی قبضے میں رکھا۔ بعد میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ علاقہ حضرت حسن کے پاس چلا گیا، پھر حضرت حسین کے پاس چلا گیا، یعنی جو وہ اہل بیت چاہتے تھے وہ ہو گیا، ان کی اولاد میں سے ایک ایک آدمی اس کا نگران ہوتا گیا، علی ابن حسین زین العابدین نگران ہوئے، پھر حسن ابن حسن ہوئے، بخاری کے اندر بھی یہ روایت 4034 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی اہل بیت کا شروع سے مطالبہ تھا کہ زمینیں وقف ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے وقف کی تھی، مگر نگران اہل بیت رہیں گے۔ یہ مطالبہ حضرت عمر نے مدینہ کی حد تک مان لیا اور وہ اہل بیت میں چلتا رہا، پھر بنو عباس نے ظلم کر کے اسے چھین لیا، ورنہ مدینہ کی حد تک تمام علاقہ ان کے قبضے یعنی زیر نگرانی میں ہی رہا۔ اس بارے میں بہت اچھا لکھا علامہ سمودی نے، یہی حل ہے، ورنہ لوگ وادیوں میں گھومتے ہیں
اور کوئی حل نہیں کر پاتے۔ جس نے یہ کہا حضرت فاطمہ کو حدیث کا علم نہیں تھا تو اس مقدمے میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورد الزام ٹھہرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بیٹی کو کیوں حدیث نہیں سنائی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ حدیث سن کر ناراض ہو گئیں تو پھر حضرت فاطمہ معاذ اللہ مسلمان نہیں رہتی۔ حدیث آپ علیہ السلام نے بتلا رکھی تھی اور سب کو پتا تھا کہ حدیث کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی یا نہیں، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہاں بات ہی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ زمینیں وقف ہیں، اس لیے ان کی تقسیم نہیں ہوگی۔ وقف کبھی تقسیم نہیں ہوتا، اسی حال میں رہتا ہے، تاہم اس کی آمدنی خرچ ہوتی رہتی ہے۔ علامہ صمودی جو وفاء الوفا کتاب کے اندر 996 پیج کے اوپر علامہ صمودی لکھتے ہیں، یہ کہنا کہ میں جو یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ تقسیم نہیں ہوگا بلکہ صدقہ ہے، تو یہ خیرات والا صدقہ نہیں ہے، بلکہ حدیث کے دفتر بھرے پڑے ہیں کہ یہ وقف کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے زمین وارثوں میں نہیں بانٹی جاتی کہ وارث ٹکڑے کر لیں، اور بلکہ اس پر نگران مقرر ہوگا، اس کی آمدنی کو وصول کیا جائے گا، اس کو خرچ کیا جائے گا، یہ پیغمبر کے وارثوں کا حق ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ نے کوئی گھر یا برتن نہیں مانگے، انہیں پتا تھا کہ تقسیم نہیں ہوگی۔ انہوں نے زمین مانگی، اس کی نگرانی مجھے دے دی جائے۔ علی اور عباس کا بھی وہی عقیدہ تھا جو حضرت فاطمہ کا تھا، یہ زمینیں بانٹی نہیں جائیں گی مگر نبی علیہ السلام کے بعد اس کے نگران نبی کے گھر والے یا اہل بیت ہوں گے۔ حضرت ابوبکر سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے حاکم وقت ہوتے ہوئے انہیں وقف کیا، اس لیے جو بھی ان کا نائب ہوگا وہ یا خلیفہ ہوگا وہ اس کا کام ہے، یعنی ان کو سنبھالنا۔ دلیل اس کی ہے کہ جب حضرت عمر کے پاس علی اور عباس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے علی، اے عباس، اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ وقف ہے؟ تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے، جس کا ریفرنس ہم پہلے بھی دے چکے۔ تو لکھتے ہیں جب وہ حدیث بھی مانتے تھے، اس کے باوجود مانگنے بھی آئے تو سوائے اس کے کہ حضرت فاطمہ کی بات پر تھے، یہ زمین تقسیم نہیں ہوگی اور نہ ٹکڑے کی جائے گی بلکہ وقف ہی رہے گی، مگر اس کی نگرانی پہلے فاطمہ کا حق تھا، اب ہمارا حق ہے، بعد میں علی نے اس زمین کو لے لیا۔ یہ 998 کے اوپر بات ہے کہ جب حضرت علی عباس حدیث کو بھی مانے، واقعی اللہ کی قسم ہمیں یہ بات پتہ ہے، ساتھ اسے مانگتے بھی تھے کہ ہمیں دے دو، یعنی بخاری کا ریفرنس 4577۔ تو سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں نکلتا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ وقف ہے اور وارث جو ہوتے ہیں وقف کرنے والے کہ یعنی اس کی اولاد اور دوسرے لوگوں سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ وہ اس کی نگرانی کریں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی مسجد وقف کر دوں تو میرے بچے بعد میں اس کی نگران ہوں گے، اور مسجد تقسیم نہیں ہوتی جائیداد کی طرح، مگر اس کا انتظام میرے بچوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ خاص طور پر مدینہ کی جو زمین حضرت عمر نے دی تھی پھر وہ انہی اہل بیت کے قبضے میں رہی، اس کے بعد حضرت حسن کے پاس آئی، پھر حضرت حسین علی زین العابدین، پھر حسن بن حسن علیہ السلام، یعنی اہل بیت ہی اس پر نگران رہے، کسی نے ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا۔ جس بات پر وہ پہلے مصر تھے وہ مان لی گئی کہ زمین کی نگرانی ان کو دے دو، مگر مدینے کی زمینیں ان کو دی گئیں۔ بعد میں بنو عباس کی حکومت نے ان سے وہ زمینیں بھی ہتھیا لیں۔ علامہ صمودی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ بعد میں قائم رہا۔ 7 باغ تھے جو مخیریق حضور علیہ السلام کے لیے وصیت کر گیا تھا، وہ بعد میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں رہے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، وہاں سے کھجوریں کھاتے تھے۔ فدق کا علاقہ بھی خلیفہ مامون الرشید نے اپنے زمانے میں بنی فاطمہ کو دے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جیسے مدینہ کی زمینوں پر آپ کا حق ہے اسی طرح فدق کی زمینوں پر بھی آپ ہی کا حق ہے۔ وہاں 11 پودے آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے جو بہت زیادہ پھل دیتے تھے۔ اس کا پھل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام علیہ کی اولاد میں آتا تھا۔ جب لوگ حج پر آتے، زیارات پر جاتے تو ان کے دروازے پر بھی جاتے، برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی کھجوروں کے پھل طلب کرتے، وہ انہیں کھجوریں دیتے، پھر لوگ اپنے طور پر ان کی محبت کرتے اور تحفے تحائف دیتے۔ پھر متوکل عباسی حکمران نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ اس باغ کا نام و نشان مٹا دو۔ اس باغ آدمی کا نام بھی تاریخ میں موجود ہے، جسے بنی ثقیف میں اسے بھیجا اور اس نے 11 پودے جڑ سے اکھاڑ دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا پودوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی کہ وہ اسی سال ہی فالج زدہ ہو کر انتہائی ذلت کی موت مر گیا۔ بہرحال صد افسوس اہل بیت کے پاس جو رسول اللہ علیہ وسلم کا تبرک تھا، ظالم متوکل نے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ واقعہ جو کہ مستند ہے گو اس تقریر میں مکمل بیان نہیں ہو سکا، مگر چونکہ
یہ سلسلہ ختم کرنا مقصود تھا، اس لیے میں نے اسے مختصراً بیان کر دیا۔ اگر اس سلسلے میں کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو تو وہ میرے سے یعنی ملاقات کر کے مولانا اسحاق سے ملاقات کر سکتا ہے، اپنی تسلی کرا سکتا ہے۔ یہی مولانا اسحاق کا بہت بڑا پن تھا کہ ان کی مسجد کے، ان کے گھر کے حجرے کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے، جب جو آئے ان سے بات کر کے اپنے مسئلے کا حل پوچھ لے یا انہی کی بات کے اوپر اعتراض کر کے اس پہ جواب لے لے۔ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری جو صدر المدرسین تھے دیوبند کے، انہوں نے بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھا کہ جو علامہ سمودی فرما گئے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، کہ وہ علاقہ وقف تھا، جھگڑا صرف اس کے متولی بننے کا یا نگران بننے کا تھا، ورنہ نہ تو حدیث سے کوئی غافل تھا نہ ہی کوئی بے خبر تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ناراضگی اس وجہ سے نہیں تھی کہ جعلی حدیث بنائے گی معاذ اللہ، بلکہ صرف معاملہ یا مطالبہ یہ تھا کہ بیٹی کی حیثیت سے نگران مجھے ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو ان کی زمینوں کا نگران بنایا تھا۔ مطالبہ منظور نہ ہونے پر وہ ناراض ہوئیں اور ناراض ہی فوت ہوئیں۔ جتنی رضامندی کی روایات ہیں ان میں دیانت نہیں اور حدیثوں کے ساتھ ہیرا پھیری ہے۔ کچھ لوگ چلاکی سے کام لیتے ہیں کہ وہاں یعنی ضعیف روایات یا کمزور روایات کا سہارا لے کے سیدہ کو راضی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ راضی نہیں تھیں بلکہ وہ ناراض ہی فوت ہوئیں۔ حضرت علی نے ان کو رات کی تاریکی کے اندر ہی دفن کیا اور حضرت ابوبکر کو نہیں بلایا۔ یہ بالکل صحیح احادیث میں موجود ہے، بخاری میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی۔ تو لیکن ضعیف کتب کا اگر حوالہ لینا ہے تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انہوں نے راضی بھی کر لیا تھا، اور ایسی ایسی روایات بھی لوگوں نے گھڑی کہ جنازہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ تو اگر یعنی کمزور روایات سے آپ نے سہارا لینا ہے تو وہ بھی ایسی روایات موجود ہیں۔ لیکن بہرحال مولانا اسحاق صحیح اور پکی روایات کو ہمیشہ فوکس کیا کرتے تھے کہ جب وہ ہیں تو پھر ہمیں صحیح اور ہمیں ضعیف اور موضوع کے اوپر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ مولانا اسحاق نے مزید اس معاملے کو کلیئر کیا اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ، کہ لیٹ سے اگر کوئی کہتا ہے حضرت فاطمہ ناراض ہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابوبکر سے ناراض ہی فوت ہوئیں یا اس دنیا سے گئیں، تو پھر کیا مسئلہ بنتا ہے، اس کے اوپر بھی اگلی نشست میں انشاءاللہ، آخری نشست ہوگی نیکسٹ 5th پارٹ، اس میں اس کو کور کریں گے۔ آج ہم نے مزید اس کو کلیئر کیا یا اس کو جو مولانا اسحاق نے لکھا یا اس کو اوریٹ کیا بتایا، اس کو ہم نے اردو کے اندر ٹرانسکرائب کر کے بتا دیا کہ مولانا اسحاق کا اس کے اوپر کیا موقف تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں شیعہ سنی کو اور دیگر جو بھی مسلمان ہیں ان کو مل بیٹھ کے مسئلوں کو سالو کرنے والا اور ان سے جان چھڑانے والا بنائے۔ 1400 سال والے سے پہلے کے معاملات ہیں جیسے فدق کا معاملہ ہے، اس سے آج کی ڈیٹ میں مسلمانوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ان کو اس میں سے کوئی حصہ مل جانا ہے یا ان کو کوئی بڑی فضیلت یا ثواب مل جانا ہے کہ ہم مانیں کہ اس میں کس کی غلطی تھی کس کی غلطی نہیں تھی، مسئلہ کیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ صرف اور صرف شیعہ سنی فساد سے بچانے کے لیے مولانا اسحاق نے اس خطبے کو بیان کیا اور اس مسئلے کا حل دیا کہ نہ حضرت ابوبکر صدیق غلط تھے نہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا غلط تھی۔ تو اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہوں خاندان اہل بیت کے اوپر بھی اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر نیک صحابہ کے اوپر بھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔